اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی، ابن داؤد۔ دوستو، ایسا ہی ایک دجال یعنی نبوت کا جھوٹا دعوے دار آج سے کم و بیش 2 صدیاں قبل ہندوستان کے شہر قادیان میں پیدا ہوا، جس نے اپنے آپ کو ایک صاحب وحی نبی قرار دے کر ایک نئے اور باطل مذہب احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی زندگی میں ہی ایک نشانی عبرت بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی اور انہیں الہامی قرار دیا، خدا کی قدرت سے وہ تمام کی تمام سراسر غلط ثابت ہوئیں اور مرزا کی تضحیک و تذلیل کا باعث بنی۔ دوستو، آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی 10 ایسی پیشن گوئیاں بیان کریں گے جو بری طرح ناکام ہوئیں اور اس کے کذاب ہونے پر ایک مہر بن کر ثبت ہو گئیں۔ نمبر 1، مرزا کی یہ پیشن گوئی اپنی زندگی کے بارے میں ہے جو سراسر غلط اور جھوٹ ثابت ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 918 پر یہ تحریر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے وحی بھیجی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی عمر 80 سال تک طویل ہوگی۔ مرزا کے مطابق اس عمر میں 5 سال کی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے۔ مرزا اسی کتاب میں اپنی حالیہ عمر بھی تحریر کرتا ہے جو اس وقت 68 یعنی 68 برس تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا اس پیشن گوئی کو تحریر کرنے کے اگلے سال ہی موت کا شکار بنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی کتابوں میں ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ نمبر 2، مرزا کی دوسری ناکام پیشن گوئی بھی اس کی اپنی موت کے ہی بارے میں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 591 میں یہ تحریر کرتا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، جبکہ مکہ و مدینہ میں مرنا تو درکنار، اسے مکہ و مدینہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ رب کائنات نے نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کی پیشن گوئی کو بری طرح غلط ثابت کیا۔ مکہ و مدینہ میں مرنے کے دعوے کرنے والا یہ شخص ایک ناپاک بیت الخلاء میں اپنے پایۂ انجام کو پہنچا۔ نمبر 3، پیر منظور مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بہت ہی خاص مرید تھا۔ جب مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو مرزا نے ایک پیشن گوئی کی کہ منظور کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس پیشن گوئی کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمود قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ حقیقت الوحی، حاشیہ خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 103۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ پیشن گوئی بھی بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ مرید کے ہاں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ جب ارد گرد سے بڑی لان تان ہوئی تو مرزا نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک اور جھوٹ گڑھ دیا کہ میری اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اسی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ لڑکا آئندہ کسی بھی حمل سے پیدا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ وہ عورت ہی مر گئی، لہٰذا نہ تو وہ لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی زلزلہ آیا، جبکہ مرزا کی درجنوں جھوٹی کہانیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ نمبر 4، مرزا غلام احمد قادیانی یہودیوں سے متعلق ایک پیشن گوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی مسلط کر دی ہے، یعنی یہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے ہمیشہ کسی نہ کسی قوم کی غلامی میں ہی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج یہودی نہ صرف اپنی ایک طاقتور ریاست آباد کر چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے ارد گرد بسنے والی مسلمان اقوام پر حکمرانی کرنے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں تحریر یہ پیشن گوئی بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ نمبر 5، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو مسئلہ موعود، لمبی عمر پانے والا اور نہ جانے کون کون سی صفات کا مالک بتایا تھا، جس نے آنے والے ادوار میں ایک انقلاب برپا کر دینا تھا۔ تاہم مرزا کا یہ لڑکا نابالغی کی حالت میں ہی مر گیا اور مرزا کو بری طرح ذلیل و رسوا کر گیا۔ خفگی مٹانے کی خاطر مرزا نے ایک اور الہام گڑھ لیا کہ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔
البشرا جلد 2 صفحہ نمبر 136۔ لیکن اللہ پاک نے مرزا کو ایک بار پھر رسوا کیا اور اس کے بعد مرزا کے گھر کوئی لڑکا ہی پیدا نہ ہوا۔ نمبر 6، یہ سن 1888 کا ذکر ہے کہ جب مرزا کی نظر اپنے ایک رشتہ دار احمد بیگ کی بڑی لڑکی پر پڑی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ مرزا نے اس کے باپ سے محمدی بیگم کا رشتہ مانگا لیکن احمد بیگ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار سن کر مرزا سخت غضبناک ہوا اور اس نے ایک پیشن گوئی کر ڈالی کہ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ یہ جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک، جبکہ ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔ تاہم دوستو، مرزا کی یہ پیشن گوئی بھی سراسر غلط ثابت ہوئی۔ محمدی بیگم خود اور ان کے شوہر سلطان محمد بیگ نے ایک خوشگوار اور طویل ازدواجی زندگی گزاری۔ مذکورہ دونوں میاں بیوی کی قبریں آج بھی لاہور کے میانی صاحب نامی قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ قبریں مرزا غلام احمد قادیانی کے کذاب ہونے کا ایک واضح ثبوت ہیں۔ نمبر 7، امام مہدی اور مسیح موعود کی علامات اور نشانیاں بیان کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان 3 سال کے اندر اندر ریل گاڑی چل جائے گی۔ خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 195۔ مرزا نے یہ کتاب سن 1902 میں تحریر کی تھی اور اس کی پیشن گوئی کے مطابق 1905 عیسوی میں یہ ریل گاڑی چل جانی چاہیے تھی۔ تاہم 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ریل گاڑی ابھی تک نہیں چل سکی۔ یوں مرزا کی ناکام پیشن گوئیوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ نمبر 8، مئی 1907 کے ایک روز مرزا غلام احمد قادیانی اور مسلمان ڈاکٹر عبدالحکیم کا مناظرہ ہوا۔ عبدالحکیم نے جب مرزا کو کذاب کہا تو یہ سخت طیش میں آ گیا اور اس نے عبدالحکیم کو یہ بددعا دی کہ تو میری زندگی میں ہی مر جائے گا۔ جواب میں عبدالحکیم نے مرزا کو بددعا دی کہ تو نہ صرف میری زندگی میں بلکہ 15 ماہ کے دوران ہی مر جائے گا۔ بعد ازاں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریروں میں عبدالحکیم سے متعلق اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں کیں کہ جیسے یہ بہت ہی اذیتناک موت مرے گا اور اس کا حال اصحاب الفیل جیسا ہوگا، جبکہ میں اس کی موت کے کئی سال بعد تک زندہ رہوں گا۔ دوستو، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مناظرے کے صرف 1 سال بعد ہی یعنی 26 مئی 1908 کو مرزا خود ہیضے جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔ نمبر 9، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا شمار بر صغیر کے ان نامور علماء میں کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے رد قادیانیت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ کو یہ چیلنج دیا کہ وہ اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کے لیے قادیان آئیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ہرگز قادیان تشریف نہیں لائیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا ارادہ بھی کیا تو وہ یہاں آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ مرزا کی یہ کتاب یعنی اعجاز احمدی 15 نومبر 1902 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، جبکہ جنوری 1903 عیسوی میں مولانا ثناء اللہ مرزا سے مناظرے کے لیے قادیان پہنچ گئی۔ مرزا کی تمام دعوے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور وہ ان سے مقابلے کے لیے سامنے ہی نہ آیا۔ پھر اس نے اپنے مریدین کے سامنے خفت مٹانے کی خاطر یہ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں جو بھی شخص جھوٹا ہے وہ مد مقابل کی زندگی میں ہی عبرت انگیز موت کا شکار ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 122۔ دوستو، مرزا اس دعوے کے صرف 13 ماہ بعد 12 دن ہیضے کی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد مارا گیا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس دعوے کے 40 سال بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد تک زندہ رہی۔ نمبر 10، مرزا کی پہلی شادی اس کی ماموں کی بیٹی حرمت بی بی سے ہوئی تھی، تاہم جب مرزا کا جھوٹ پر مبنی کاروبار چل نکلا اور دولت کی ریل پیل ہوئی تو اس نے دہلی میں رہنے والی ایک کم عمر لڑکی نصرت جہاں سے دوسرا بیاہ رچا لیا۔ مرزا نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ فروری 1886 میں شائع ہونے والے ایک اخبار میں یہ پیشن گوئی بھی کر ڈالی کہ عنقریب بہت سی خواتین مبارکہ میرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے کثیر اولاد بھی پیدا ہوگی۔ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ نمبر 111۔ تاہم دوستو، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک من گھڑت خواہش ہی ثابت ہوئی اور اس کے بعد
مرزا کی عقد میں کوئی بھی عورت نہ آ سکی۔ حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم سمیت دیگر کئی خواتین سے بیاہ رچانے کی کوششیں کی، تاہم وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ تھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی چند پیشن گوئیاں کہ جو سراسر غلط ثابت ہوئیں۔ قرآن و سنت میں ختم نبوت کے دلائل کو اگر ایک طرف رکھ کر صرف ان جھوٹی پیشن گوئیوں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔